کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما زرتاج گل صاحبہ نے۔ زرتاج صاحبہ تھینک یو ویری مچ، آپ کو مبارکباد بھی۔ لینڈ سلائیڈ وکٹری ہے جو آپ کی جماعت نے حاصل کی ہے، لیکن اب عوام کی نظریں یہ ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے، واٹ نیکسٹ، اگلی حکمت عملی کیا ہے۔ ارلی الیکشن آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، ہاؤ ٹو پروسیڈ ود دیٹ؟ تھینک یو فیصل، تھینک یو فار انوائٹنگ می، تھینک یو ارشاد عارف صاحب۔ سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے پورے پاکستان کا، پنجاب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے چوروں کو، ڈاکوں کو، لٹیروں کو، ضمیر فروشوں کو، میر جعفروں کو اور میر صادقوں کو جو ہے ووٹ کی طاقت سے شکست دی ہے، اور کیا الیکشن لڑا ہے کہ جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے غرور کیا، جنہوں نے غنڈہ گردی کی، جنہوں نے ضمیر فروشی کی رجیم چینج کا حصہ بنے، ان کو جو ہے واپس انہوں نے ان کے بلوں میں پہنچا دیا۔ تو میرے غیور عوام کا بہت شکریہ، اور اسپیشلی ڈیرہ غازی خان کا، PP 288 کا ہماری بہت بڑی لیڈ ہے، 60,000 کے قریب ہم لوگ گئے ہیں۔ میں کہتی ہوں کمال ہے کہ ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کی کال پہ اس طرح یکجا ہو کے کھڑا ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ اب ہماری نیکسٹ کیا اسٹریٹجی ہے، دیکھیے فیصل، میں تو نہیں پہنچ سکی، لیکن کور کمیٹی کی میٹنگ آج ہو رہی ہے، وہ تو اعلامیہ جو بھی جاری ہوگا پرائم منسٹر صاحب خود بتائیں گے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو ویژن ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی بالکل آزاد، اور جس طرح انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اور پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اسی طرح عزت ہو کہ پاکستان ثالث کا کردار ادا کرے، امن کا ساتھی ہو، 10 بلین کی سونامی کا ہو، احساس پروگرام ہو، 10 بڑے ڈیم بنوانے ہو، اور پاکستان کی اکانومی بہتر کرنی ہو، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے تو کہ آپ کی جو پرائم منسٹر آفس میں اس میں کوئی کرمنل کے بجائے ایک عوام کے ووٹوں سے منتخب شدہ لیڈر پرائم منسٹر عمران خان ہو جو کہ بات کر سکے، پاکستان کا مقدمہ لڑ سکے، تو وہ تو ظاہری بات ہے پرومسز کے ساتھ ساتھ ہمیں پرائم منسٹر آفس میں ایک جنرل الیکشن کے ذریعے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر چاہیے پرائم منسٹر عمران خان کا، کہ جو ہم اپنی پالیسیز ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور جو 2.5-3 مہینوں میں بیڑا غرق کیا گیا ہے اس ملک کا، اس کو واپس جو ہے اپنی جو ایک پاکستان کی مستقبل ہے اس کو واپس جو ہے لے کر آیا جائے گا، اور عوام کو طاقت دی جائے۔ جی اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لوٹوں کو، لٹیروں کو لوگوں نے کر دیا ہے۔ ایک تو جو 4 لوگ جیتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں، لوٹے ہیں، ان کو وہاں کے حلقوں کے عوام نے تو ان کو مسترد نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی یہ جو کینڈیڈیٹ تھے ان میں سے کئی ایسے تھے جو دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں، تو یہ لوٹوں لٹیروں کا معاملہ تھا یا مقامی طور پر جو مسلم لیگ ورسز مسلم لیگی کینڈیڈیٹ کے پرانے ورکر نئے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے درمیان تنازع تھا، اس کا فائدہ آپ کو ہوا ہے؟ میرے خیال میں شاہ صاحب دیکھیں، سمپل سی اس میں پالیٹکس میں اور الیکشن لڑنے کا کوئی ایک فارمولا تو ہوتا نہیں، یہ 2+2=4 نہیں ہے، یہ پبلک پلس اور پبلک پلس کی ڈائنامکس، ان کی پلس، ان کی ڈیمانڈز، ان کے پرسیپشن، ذات برادری بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ میں جہاں تک سمجھتی ہوں، کیونکہ میں نے PP 288 مجھے حوالے کیا گیا تھا، میں اس کے فوکل پرسن بھی تھی، اور میں نے وہ الیکشن جا کے ساتھ لڑا ہے، میری تو جتنی بھی میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں پرائم منسٹر عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کی میں داد بھی دیتی، کیونکہ مجھے سے جو ینگسٹر پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں وہ ذات برادری پہ یا پھر سرداری نظام پہ یا اسٹیٹس کو پہ یا پیسے کے بلبوتے پہ تو نہیں پالیٹکس میں آتے، وہ تو ایک نظریے پہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہو کے یوتھ لیڈر ہو کے آتے ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے اسٹیٹس کو بریک کرنا، تو وہاں پہ تو پرائم منسٹر عمران خان کی جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ پہلی دفعہ ایک وہ واحد لیڈر ابھرا ہے پاکستان میں جس نے پالیٹکس ڈائنامکس بدل دی ہے، کہ ذات برادری کو اس نے جا کے ختم کر دیا، اس نے گروپ کا دھڑے بندی کی ووٹ ختم کر دی، اس نے بڑے بڑے جو پرسنل تھے یا جن کو بت سمجھا جاتا تھا ان کی ووٹ کو ختم کیا، انہوں نے پارٹی کا ووٹ بڑھایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، آپ الیکشن کنٹیسٹ کر کے اسمبلی میں آئیں، لیکن سردار سیف الدین کھوسا، ان کی فیملی، ان کی لیگیسی، وہ تو ایک سٹیٹس کو کی علامت ہیں، اور آپ نے بہت ایفرٹ کی ان کو جتوانے کے لیے۔ دیکھیے فیصل، میرا تو جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف میں تو کوئی اپرچونسٹ تو ہوں نہیں، میں تو ایک گراس روٹ لیول سے ینگ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے میں آئی ہوں، اور میرے پاس جو لیگیسی ہے اور جو انشاءاللہ میں آگے بھی لیگیسی بلڈ کروں گی، میں تو بلے کے نشان پہ کروں گی۔ تو جو پرائم منسٹر عمران خان ہمیں حکم دیں گے تو میں وہ مانگوں گی، اور میں نے سیف الدین کھوسا صاحب کا ووٹ مانگا ہے، میں نے بڑے دھڑلے سے، اور میں نے کیمپین کی، میں نے لیڈ کیا ہے، اور میں نے پرائم منسٹر عمران خان کی ہار میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میری انا، میری ایگو جو ہے
وہ پارٹی سے بہت چھوٹی ہے. میرے لیے پرائم منسٹر عمران خان کی ذات اور ان کی لیڈرشپ بہت بڑی، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان ہار جائے تو پاکستان ہار جائے گا. ایسے لیڈر بہت کم پیدا ہوتے ہیں. میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کتابوں میں پڑھا ہے، پر میں نے دیکھا تو عمران خان کو ہے. میں نے ان کی ذات کو پاکستان کے لیے لڑتے دیکھا ہے. تو وہ تو میں نے ووٹ مانگا اور مجھے اس کے اوپر فخر، اور اتنی بڑی لیڈ ہم نے حاصل کی ہے. جو ان کی اپنی ایک فیملی ہے، جو ان کا اپنا کلین ہے، میں اس کو ختم نہیں کر سکتی ہوں. یہ ان کا اپنا ایک، لیکن اس دفعہ جو یہ جو ووٹ ہے یہ ذات برادری کا ووٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ ہار گئے تھے، لیکن 9,000 سے ہار گئے تھے. اس دفعہ ہم تو 25,000 سے زیادہ کی لیڈ پہ لے کر گئے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کو جو بیانیہ ہے وہ دلوں کے اندر گھر کر گیا ہے. لوگ فیصل یقین کرے کینڈیڈیٹ کا پوچھتے بھی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں عمران خان کا ہے، بلے کا نشان ہے تو ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے. تو میں تو کہتی ہوں کہ ووٹ برادری کا، ذات کا، شخصیت پرستی ختم ہو گئی ہے. یہ بت ختم ہو گئے ہیں. اگر ہے تو وہ پارٹی کا ہے، اور پارٹی جو کلیکٹیولی فیصلہ کرے گی، جو پارٹی کا لیڈر ہوگا، جو نظریاتی ورکر ہوگا، وہ اس کو منوان تسلیم کرے گا. جی اچھا، ایک طرف آپ ارلی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب اور آپ کی پارٹی، دوسری طرف آپ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ اسمبلی میں موجود نہیں ہیں، آپ کی مرضی سے چیف الیکشن کمشنر بن نہیں سکتا. تو یہ ایک تضاد ہے کہ اگر ارلی الیکشن چاہیے آپ کو تو پھر اسی الیکشن کمیشن پہ، اسی چیف الیکشن کمشنر پہ آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اکتفا کرنا پڑے گا. تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اپنا سفر خود مشکل کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ارشاد صاحب، جو وہ ہے پاکستان میں جو حدود ہے، جو کسی بھی ادارے کی حدود ہے، ذاتیات کی جو اپنی ایک حدود ہے، اس کا تعین تو بہت پہلے ہونا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پرائم منسٹر عمران خان کی سیاست ہے وہ تو یہی ہے کہ ذات کو یا پرسنل کو اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے، اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. ہم تو اداروں کے مضبوطی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. بائس نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عوام پھر اس کو شکست دے گی، عوام ریٹیلیٹ کرے گی، عوام جو ہے پھر اپنا غصہ جو ہے وہ دکھائے گی. کوئی اثر انداز ہونے کی ادارہ کوشش نہ کرے. اور اگر یہ جو تماشا بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ نہ پارلیمان کا پتہ چلتا ہے، نہ اسمبلیز کا پتہ چلتا ہے، ان کو تو شادی ہال بنایا ہوا ہے. کہیں ایمان اقبال کے اندر جو ہے یہاں پہ تماشے کی گئے. یہ بتائیے زرتاج صاحبہ، آپ کی جماعت کا ایک اعتراض تھا الیکشن کمیشن پہ، وہ ابھی بھی ہے. الیکشن کمیشن آپ کو قبول نہیں ہے لیکن جیت آپ کو قبول ہے. اس الیکشن کو لے کے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جو اداروں پہ آپ کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ مداخلت ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس بائی الیکشن میں بھی اداروں نے مداخلت کی ہے؟ کیونکہ عام تاثر یہی ہے اور پختہ تاثر ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہوئی، آپ کو خوش ہونا چاہیے. دیکھیے میں آپ دونوں کو، آپ میرے لیے بہت معزز ہیں، لیکن دیکھیے میں نے کل اپنا الیکشن جب یہاں پہ لڑا ہے، ہمارے ساتھ ایسے بھی ہوا ہے کہ صبح صبح 2 پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہمیں جانا پڑا، کیونکہ فارم 45 پہ پہلے سے ہی ان سے صبح کے ٹائم پہ جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ سے سائن کروا لیے گئے، اور ان کو کہا گیا کہ جی میرے پاس تو میجسٹریل پاورز ہیں اور میں کروا سکتا ہوں آپ سے سائن. جب انہوں نے شور مچایا، ہمیں بلایا گیا تو ہم نے پوچھا، میں کہا جی ہم معذرت چاہتے ہیں، میں تو وقت بچانے کے لیے کر رہا تھا. میں کہا جی کون سا وقت بچانے کے لیے آپ کر رہے تھے؟ یہ تو آپ کو فارم 45 پہ سائن بعد میں جب کاؤنٹنگ ہوگی ووٹ کی تب آپ کو سائن کروانا پڑے گا. اسی طریقے سے جس طرح ڈاکٹر شہباز گل کو ہراساں کیا گیا، ان کو اٹھایا گیا، وہ جان بوجھ کو خوف و ہراس پھیلایا گیا. بہت سارے پی ٹی آئی کے لیڈران کو جو ہے وہ پنجاب نہیں آنے دیا گیا. پنجاب کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، پاکستانیوں کا حصہ ہے. اور یہ کتنا غلط ہوا کہ آپ نے فیڈریشن کو جان بوجھ کے انہوں نے کمزور کیا ہے. اس میں زرتاج صاحبہ ایک اور معاملہ دیکھیں، حکومتی مشینری استعمال ہوئی، حکومتی مشینری کے استعمال کا الزام آپ لگا رہی ہیں، وہ تو پنجاب پولیس نے کیا، لیکن اسپیسیفکلی جب آپ ٹارگٹ کر کے یہ کہتے تھے، آپ کا یہ موقف تھا کہ ادارے مداخلت کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ میری کیا مراد ہے، کیا اس بائی الیکشن میں آپ سمجھتی ہیں کہ ادھر سے پھر بھی مداخلت ہوئی ہے؟ دیکھیے میں تو فیصل یہی کہوں گی کہ سیدھی سی بات ہے، پولیس کو استعمال کیا گیا، جان بوجھ کے الیکشن کے پروسیس کو سلو کیا گیا. 1-2 سیٹوں پہ ابھی بھی ہم لوگ جیتے ہوئے تھے، علی پور والی سیٹ ہم جیتے ہوئے تھے، پنڈی والی سیٹ ہم جیتے ہوئے تھے. جان بوجھ کے RTS سسٹم کو بٹھا کے رزلٹ کو جو ہے وہ روک دیا گیا. اس پہ ہمیں ٹرائیبیونل میں جانا چاہیے اور میرا خیال میں ہم گئے بھی ہیں. وہ جیت جو ہے وہ ہماری تھی. پریزائڈنگ آفیسر باقاعدہ پکڑے گئے ہیں جو کہ وہ نون لیگ کے لیے ووٹ ڈال رہے تھے، ان کو پھر وہاں سے نکالا گیا ہے. اسی طرح جو ہے ابڈکشن کی گئی، ہمارے لیڈران کو جو ہے کہیں زلفی بخاری کو نہیں آنے دیا گیا، کہیں شہباز گل کو پکڑا گیا ہے. بہت سارے کوشش کی گئی ہے کہ الیکشن کے پروسیس کو سیبوٹاج کیا جائے، لیکن چونکہ
40% سے زیادہ عوام نکل آئی. پرائم منسٹر عمران خان کا بیانیہ جو تھا وہ دلوں میں گھر کر گیا. عوام نے اپنا ووٹ کے ذریعے بدلہ لے لیا. 100% پولنگ اسٹیشنز کے اوپر لوگ آئے تو وہاں پھر بہت سارے لوگ جو ہے ادارے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے. ورنہ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ساری کی ساری سیٹیں ہماری ہیں. نون لیگ نے اپنے اگر اپنی عزت بچانی ہے, عزت تو ان کی نہیں بچتی کہ جی یہ لوٹوں کو جو انہوں نے ٹکٹیں دی. یہ ری ایکشن بھی آیا ہے کہ 20 کی 20 لوٹوں کو جو پی ایم ایل این نے لوٹے جو ہمارے تو ان کو جب ٹکٹیں دی تو ان کی طرف سے ری ایکشن آیا ہے. ان کو یہ بات پسند نہیں آئی پی ایم ایل این کے ووٹر کو اور ان کے جو ایکس ٹکٹ ہولڈرز تھے کہ آپ دوسرے لوٹوں کو ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ سوار کریں. اور وہ میرا خیال میں ان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ ابھی آگے جنرل الیکشن جو آنے والا ہے تو جنرل الیکشن میں پھر ان کا حشر پی ایم ایل این کا اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. اور میں تو پہلے آپ کے پروگرام میں بار بار کہتی ہوں کہ زرداری جو ہے وہ نون لیگ کی سیاست کا بیڑا غرق کر چکا ہے. تو بہتر ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے. اور دیکھیں جب بھی عوام کی عدالت لگے گی تو عوام کی عدالت نے تو ثابت کر دیا کہ وہ کسی کی پارشیلٹی کی, کسی کی جو نیوٹرل نہیں ہے ان کو یا کوئی بھی اگر بائسڈ کرنے کی کوشش کرے گا, سر انداز ہوگا الیکٹرل پروسیس کے اوپر تو عوام اس کا ووٹ کے ذریعے مقابلہ کرے گی. اور یہ بھی جنرل الیکشن میں ہونے والا ہے. ہماری 25,000 کی لیڈیں انشاءاللہ ہم لاکھوں کی اس سے جیتیں گے.